احمد اویس صاحب، پہلے یہ تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے اس کو خارج کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں الاٹ ہوئی ہیں، تو اب جو اسمبلی میں اس وقت نمائندگی ہے وہ تو سنی اتحاد کونسل کی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں کس طرح سے ملیں گی؟ ذرا قانونی طور پر اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ دیکھیے نا، پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی تسلیم کر لیا گیا، اور اسی وجہ سے یہ نشستیں ان کو جو دے دی گئی ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کا اور ان کا جو ہے آپس میں جو دونوں کا اتحاد ہے، دونوں مل کے ایک یہ پوری اسٹرینتھ بن جائیں گے، بڑا سمپل ایز دیٹ۔ اچھا، ان کے پاس وہ جو پہلے پی ٹی آئی کے جو الیکٹ ہو کے آئے تھے وہ سارے انہوں نے اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا تھا، اور اب یہ سیٹیں جو ہیں یہ جب ان کو مل رہی ہیں تو یہ دونوں مل کے یہ ان کو آپ ان کو جمع کریں گے تو یہ ساری یہ اسٹرینتھ انہیں کی ایڈ ہو جائے گا نا۔ اچھا، نہیں تو جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد، تو وہ اب واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں گے، تو سنی اتحاد کونسل نے تو کوئی نشست جیتی ہی نہیں ہے، وہ پھر پارلیمانی پارٹی رہ جائے گی؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل اس وقت تو پولیٹیکل پارٹی بنی ہوئی ہے نا، جب یہ لوگ جوائن کر چکے ہیں اس کو، ایسا ہی ہے نا جی۔ جی، لیکن جب یہ چھوڑ کے سب واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں گے تو پھر سنی اتحاد کونسل کیا پارلیمان میں اس کی نمائندگی باقی رہ جائے گی؟ نہیں، وہ نمائندگی کا سوال تو یہ ہے کہ یہ ان کا اتحاد تو قائم رہے گا آپس میں، وہ اتحاد تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر دونوں جگہ پہ ہی ہوتا ہے نا جی، جو آپس میں ان کا جو اتحاد ہے وہ تو قائم رہے گا، ان کی اسٹرینتھ میں ایڈ تو رہے، جو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ میں ان کی ایڈیشن تو ایک پازیٹیو شکل کے اندر موجود رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو احمد اویس صاحب، اب آپ کی جماعت کا جو ایک اپوزیشن کا رول تھا، اب اس کی سمت کیا ہوگی کہ عدم اعتماد، چونکہ اب آپ کا نمبر بڑھ چکا ہے، ابھی آپ ظاہر اکیلے تو تنے تنا تو یہ حکومت نہیں گرا سکتے، لیکن کیا کسی حکومتی اتحادی کو اپروچ کریں گے؟ جس طرح آپ لوگوں کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، یا پھر جو سڑکوں پر اور اپنے جس طریقہ کار پر آپ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور الیکشن میں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک تو آسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا یہ سٹانس جو ہے وہ تقویت بھی پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے حالات کے ساتھ، کہ یہ ایک فالس مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر جھوٹے اوت اٹھا کر یہ حکومت بنا کے بیٹھ گئے ہیں، لہٰذا ہم احتجاج کرتے رہیں گے، اور ہمارے احتجاج جو ہے وہ کھلے میدانوں میں بھی ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا ایک جائز حق ہے، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کو نہ صرف چرایا گیا ہے بلکہ اس کو غلط استعمال شکل دے دی گئی ہے، اور اس سے ملک جو ہے وہ اس کی سالمیت جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ پریامبل کو پڑھیں اگر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ اب وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کے بعد عوام کی طاقت سے جو حکومت بنے گی اسی کو حق ہے حکومت بنانے کا اور عوام کے اس مینڈیٹ کو چلانے کا جس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات تو واضح ہے کہ جو الیکشن والا پروسیس ہے وہ اس کے خلاف ان کا احتجاج ہے وہ چلتا رہے گا، باقی یہ بات جو ہے یہ ڈائنامکس جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یقیناً پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی اس پروسیس کے خلاف بھی آپ مختلف ٹریبونلز میں اور عدالتوں میں موجود ہیں، تو اب جو آج کا فیصلہ آیا اس سے کم از کم عدلیہ پر تو آپ کا ٹرسٹ بڑھا ہوگا نا، چونکہ چیف جسٹس کے خلاف آپ کی جماعت کی ایک اپنی سوچ تھی، ایک اپنی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ فیصلہ سامنے آیا۔ جی آیا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک چینل کو بھی استعمال کریں گے، ہم جو پارلیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان کی ڈسکشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات چیت بھی کریں گے کہ وہ جو کولیشن بنی ہوئی ہیں ان کے کولیشن پارٹنر سے بھی ہم بات کریں گے کہ آپ کو ایک فالس مینڈیٹ جن کے پاس ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس سے، اس لیے ان کا ساتھ کسی کو دینا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ اس لیے پارٹی میں حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے جو ناجائز طریقے سے ایسٹس پاکستان کے چرا کے اپنی دولتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ان کو عہدہ چاہیے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انہیں ایک ایسا آفس چاہیے جہاں آرٹیکل 248 کو غلط استعمال کر کے
یہ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے اس لوٹی دولت کو کہیں سائڈوں پہ لگا دیں. صحیح ہے. تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے ہمارے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے کہ دیکھیے آپ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہوئی نہیں ہے جو ان کو حق نہیں ہے سپریم کورٹ کو. ایک تو سپریم کورٹ نے پٹیشن بھی آ گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. نمبر 2 یہ کہ آرٹیکل 187 بڑا کلی اختیارات دیتا ہے سپریم کورٹ کو. صحیح. کیونکہ اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے اس لیے کانسٹیٹیوشن ان کو یہ اختیارات دیتی ہیں کہ آپ کمپلیٹ جسٹس کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اپنا لیں, کوئی کچھ کر لیں, ان کو پورا اتھارٹی ان کے پاس ہے. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.